رشتہ داروں کی پہچان رکھنا چاہیے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلموا من انسابکم ما تصلون به ارحامکم فإن صلات الرحم محبۃ فی الاہل مثرات فی المال منسأۃ فی الاثر۔ ترمذی کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے نسبوں کو اس قدر سیکھو کہ جس کے ذریعے تم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کر سکو، کیونکہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا باہمی محبت و موال سبب بنتا ہے، مال میں کثرت و برکت کا ذریعہ اور درازی عمر کا باعث بنتا ہے۔ ہم سب ان حقیقتوں کا مشاہدہ بار بار کرتے ہیں کہ ماضی میں ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے قریبی متعدد رشتہ دار تھے، مگر آئے دن کسی کو اس کی دولت نے ہمارے رشتہ داری سے غافل رکھا اور کسی کو دوسرے بڑے مقامات کو منتقل ہونے میں ہماری قریبی رشتہ داری کو دوری میں بدل دیا۔ مال و دولت کی بہتات، عہدوں اور منصبوں کی فراوانی، ایک ملک سے دوسرے ملک منتقلی پر اور اس جیسی بہت سی دیواروں نے رشتہ اور ناطے کی اہمیت کو ختم کر دیا، جس کے نتیجے میں آج آدمی اپنے ہی قریبی رشتہ داروں کے لیے اجنبی بن چکا ہے اور اس کی پہچان سے محروم ہو گیا ہے۔ خوشی یا غم کے موقع پر جب اتفاقی ملاقات ہو جاتی ہے تو رشتے اور ناطے کی کبھی کبھی تجدید ہو جاتی ہے، ورنہ رشتہ داری کی بقا کا خاص اہتمام بہت سے خاندانوں میں مفقود ہے۔ اسی خدشے کے پیش نظر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مذکورہ ارشاد کے ذریعے یہ حکم دیا کہ تم اپنے باپ، دادا، ان کی اولاد اور دیگر قریبی رشتہ دار کی پہچان رکھو، ان کے ناموں سے باخبر رہو، ان کے حالات سے واقفیت حاصل کرو تاکہ اپنے ان حقیقی رشتہ داروں کو جان سکو جن کے ساتھ حسن سلوک کرنا تمہاری ذمہ داری ہے، اور یہ جاننا تمہارے لیے نہ صرف ضروری ہے بلکہ فائدہ مند بھی ہے۔ رحمت سے محروم ہو جانا۔ لا تنزل الرحمت علی قوم فیہم قاطعو رحم۔ سلام ہو محسن انسانیت رحمت للعالمین پر جن کی زندگی کی ہر سانس اس تڑپ اور فکر سے لبریز رہی کہ یہ امت اللہ کی رحمتوں سے سرشار رہے۔ اسی فکر و تڑپ کا نتیجہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری چیزوں سے اپنی امت کو مطلع فرمایا جن سے آدمی اللہ کی رحمتوں کا مستحق ہوتا ہے، اور ان چیزوں سے بھی آگاہ فرمایا جن سے اللہ کے بندے اس کی رحمت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تنزل الرحمت علی قوم فیہم قاطع رحم۔ اس قوم پر اللہ کی رحمت نہیں اترے گی جس میں کوئی قطع رحمی کرنے والا موجود ہو۔ آج لوگ حیران کن مصائب و مسائل میں مبتلا نظر آتے ہیں، ان کی زبانیں شکایتوں سے تر ہیں کہ ہمارے گھر میں مصیبت آ پڑی ہے۔ افسوس ہے کہ لوگ مرض سے تو واقف ہیں لیکن اسباب مرض سے واقف نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے قطع رحمی اور بے مروتی جیسی برائیوں کو جنم دیا ہے جس کے نتیجے میں اللہ کی رحمتوں سے محروم ہو گئے۔ غریب رشتہ داروں کی مدد کیجیے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، الصدقۃ علی المسکین صدقۃ وہی علی ذی الرحم ثنتان صدقۃ وسیلہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب غریب اور محتاج کو خیرات دینے پر صدقے کا اجر ہے اور رشتہ دار کو خیرات دینے پر صدقہ کرنے کا اجر ہے اور صلح رحمی کرنے کا ثواب بھی ہے۔ اس حقیقت سے ہر مومن کو باخبر رہنا چاہیے کہ مختلف افراد کے ساتھ مل کر رہنے کا نام معاشرہ ہے۔ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اسلامی تعلیمات کے مطابق معاملہ کرنا یہ بھی معاشرہ ہے۔ اس معاشرے کا فطری مطالبہ اور تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال و دولت کی جس نعمت سے نوازا ہے اس میں سے بقدر استطاعت اپنے ان رشتہ داروں پر بھی خرچ کریں جو غربت اور افلاس کی زندگی گزار رہے ہیں۔
اس حدیث میں ان لوگوں کو خوشخبری دی گئی ہے جو اپنے غریب و مسکین رشتہ داروں کو خیرات دیتے ہیں۔ عام مسکینوں کو خیرات دینے میں جتنا اجر ہے اس سے دگنا اجر اس شخص کے لیے ہے جس نے اپنے مسکین و محتاج رشتہ داروں کو خیرات دی کہ یہ صدقہ بھی ہے اور صلح رحمی بھی۔ نیز دور رسالات کے اس واقعے پر بھی ہم غور کریں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس قدر رشتہ داروں پر خرچ کرنے اور ان کی مدد کرنے کی ترغیب دی جب قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ وہ اپنی چیزیں خدا کی راہ میں خرچ نہ کرو جنہیں تم کو اس سے عزیز رکھتے ہو۔ حضرت ابو طلحہ دربار رسالت میں حاضر ہوا اور فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ جب اپنی کتاب میں فرماتا ہے کہ محبوب اور عزیز چیز کو خرچ کرنے تک نیکی تک نہیں پہنچ سکتے تو مجھے اپنی جائیداد میں سب سے زیادہ محبت بیرحیا نامی باغ سے ہے۔ وہ یہ باغ جو مسجد نبوی کے سامنے تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں تشریف لے جاتے اور اس کے کنویں کا نہایت عمدہ پانی پیتے۔ یہ باغ اللہ کی رضا میں صدقہ ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس نیکی کو قبول فرمائے گا اور آخرت میں میرے لیے اجر محفوظ رکھے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جہاں چاہیں اسے خرچ کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ وسیع و کشادہ مال ہے، تمہاری درخواست میں نے سن لی۔ میری رائے یہ ہے کہ تم یہ باغ اپنے غریب رشتہ داروں کو دے دو۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں آپ کے حکم کے مطابق عمل کروں گا۔ چنانچہ یہ باغ اپنے رشتہ داروں اور چچا زاد بھائیوں میں تقسیم کر دیا۔ بخاری کی حدیث ہے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ہم اپنے غریب رشتہ داروں کے حالات سے غافل نہ رہیں اور ان پر اپنی استطاعت کے بقدر خرچ کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔